السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس مرکزی سرمنی ہال میں، جہاں پہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی ایک خاتون جج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 17 جج ہوتے ہیں اور 1973 کے اس آئین کے منظور ہونے کے بعد اور نافذ العمل ہونے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن نے اور اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی نے بھی جسٹس عائشہ ملک، جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے، ان کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی در و دیوار پر جتنے بھی بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہیں، تصاویر لگی ہیں، وہاں پہ مردوں کی ہی اجارہ داری ہے۔ بلکہ پاکستان بننے کے بعد سے ہم دیکھیں تو آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کبھی بھی کوئی خاتون بطور جج نامزد نہیں ہوئی، نہ ان کی تقرری ہوئی، مگر آج اس سیرمنی ہال کے اندر جسٹس عائشہ ملک جو ہیں سپریم کورٹ کی ان در و دیوار پر مردوں کی اجارہ داری کو ختم کرنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت ایک یونیک ایک تاریخ کا ایک موڑ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے یوں تو مسلمان دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی پاکستان تھی، اور پاکستان کی خواتین دوسرے اہم عہدوں پہ بھی جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتی رہی ہیں، مگر بطور جج سپریم کورٹ جسٹس عائشہ ملک تاریخ کی پہلی پاکستانی خاتون ہوں گی جو کہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ ان کی تقرری کسی تنازع سے پاک نہیں تھی، کیونکہ ان کی تقرری کی مخالفت کی گئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے، سپریم کورٹ بار اور دوسرے وکلا تنظیموں کی طرف سے، مگر وہ مخالفت ان کی ذات کے خلاف نہیں تھی۔ وہ مخالفت ایک پرنسپل آف سینیورٹی یعنی سینیورٹی کے اصول کے حوالے سے وکلا تنظیموں نے کی۔ یہاں پہ ہڑتالیں بھی ہوتی رہیں، بائیکاٹ بھی ہوا، پورے پاکستان میں وکلا نے ہڑتالیں کی جسٹس عائشہ ملک کی تقرری کے حوالے سے، مگر آج چیف جسٹس گلزار احمد جو کہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے اپنی اس کوشش میں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ جب پاکستان کی تاریخ میں کسی پہلی خاتون جج نے سپریم کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا تو وہ چیف جسٹس سے اور اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے، جس کمیشن نے یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ تو اس تمام تنازعات کے باوجود آج جسٹس عائشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے نمبر پہ تھی اپنی سینیورٹی کے اعتبار سے، اور اسی وجہ سے شاید وکلا تنظیموں کو بھی اعتراض تھا، اور اس سینیورٹی کے حوالے سے وکلا تنظیموں کا جو احتجاج ہے وہ بھی بیکار گیا۔ مگر یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن نے ہی جو ہے ان میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا جسٹس عائشہ ملک کے نام کو، اور جب جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، جسٹس دوست محمد خان، ان کی جگہ جسٹس سرمد جلال عثمانی بطور ریٹائرڈ جج جب جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر کیے گئے تو ان کے آنے کے بعد ووٹ کی اکثریت کا پانسا پلٹا اور چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک جج کی جوڈیشل کمیشن کے رکن کی تبدیلی سے اپنے فیصلے کو ایک بار پھر منوا کر ہی دم لیا۔ خود چیف جسٹس گلزار احمد بھی 1 فروری کو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور صرف ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ میں خاتون جج کی تعیناتی یقیناً ان کے کریڈٹ میں جائے گی۔ ہم اسی والے سے بات کریں گے، ایڈوکیٹ افشاں غضفر ہیں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ افشاں، اگر آپ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کو جوائن کر سکیں، بڑا تاریخی موقع ہے۔ میں آپ کو یہ بھی تعارف کراتا چلوں کہ ایڈوکیٹ افشاں غضفر لاہور ہائی کورٹ بار جو کہ وکلا کی ہائی کورٹ کی ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کی پہلی خاتون سیکرٹری بھی رہی ایک طویل عرصے سے، اور پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو کہ سرکار کے وکیل ہوتا ہے، صوبے میں جو ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے ان کے نمبر 2 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں۔ تو افشاں غضفر کو بطور خاتون یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پہ بھی قائم رہی ہیں۔ تو افشاں، کیا آپ فیل کر رہی ہیں؟ آج ایک تاریخ بنتی نظر آ رہی ہے، یقینی طور پہ خواتین کے لیے نئی راہیں کھلیں گی، تو جسٹس عائشہ ملک کی تقرری کو آپ تاریخی اعتبار سے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خاتون مقرر نہیں ہو سکتی، آئین سپورٹ کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ مگر خاتون ہونے کی بنا پہ تقرری یہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، یہ نہیں لکھا ہوا۔
کہ کہیں بھی خاتون ہے تو اس کو وہاں سے تقرر نہ کیا جائے، بلکہ یا کر دیا جائے خاتون ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، یہ تو مردوں کا بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ مردوں کو بھی کر دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قانون میں ایک اوپن بات ہے کہ کوئی بھی کمپیٹنٹ بندہ ہے، اگر وہ پورا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہے تو اسے تعینات کیا جاتا ہے۔ میرے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے، میری جیسی اور جو خواتین وکلا جو کام کر رہی ہیں برساں برس سے، تو ان کے لیے بہت اطمینان کا یہ باعث ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک فخر کی بات ہے کہ ایک خاتون کی کم از کم ایکسیپٹنس ہوئی ہے اس لیول پہ، اور سپریم کورٹ میں ایک ریپرزنٹیشن ہوگی ایک خاتون کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا تاریخی موقع ہے، اور اس موقع پہ ہم سب کی توقعات اور عوام کی توقعات پر میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتی ہوں عوام کو کہ عائشہ ملک ایک بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہے، بہت دلیرانہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے، انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز کرتی ہیں اور وداؤٹ انفلوئنس اور کسی بھی اس ایک پریشر میں آئے بغیر وہ کام کرنے کی عادی ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی جب سپریم کورٹ میں وہ کام کریں گی تو بہتر انداز سے کام کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی توقعات پر بھی مردوں سے بہتر ثابت ہوں گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ دس آئی کین ایشور یو۔ چلیے، بطور ایک خاتون وکیل آپ کو کیا مشکل پیش آتی تھی سپریم کورٹ کے مرد ججوں کے سامنے پیش ہونے میں؟ مجھے تو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ہاں چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو کنسیو کرنے میں، لرن کرنے میں، کیونکہ وہ مشکل ضرور آئی، اس میں ہمیں بہت سال لگے سیکھنے میں چیزوں کو، تو وہ ضرور ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح سینئر لائرز تھے ان کی بہت زیادہ سپورٹ بھی رہی، انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ مردوں کی ہی اجارہ داری تھی قانون کے شعبے میں، تو جب میں آئی آج سے 35 سال پہلے تو اس وقت خواتین بہت آٹے میں نمک کے برابر تھی اور سب قانون وہی جانتے تھے، تو پھر ہم نے بھی بہت کوشش کی اور دن رات محنت کرنے کے بعد اس قابل ہوئے کہ سپریم کورٹ میں کام کر سکیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی پہلے بھی بہت کمپیٹنٹ خواتین رہی ہیں، جیسے ناصرہ اقبال تھیں، ہماری ٹیچر بھی تھیں اور بڑا اچھا ہائی کورٹ میں انہوں نے ڈیلیور کیا، تو وہ بھی بن سکتی تھیں جج۔ اس کے علاوہ میری اپنی سینئر ہنا جیلانی، شی واز آلسو ویری کمپیٹنٹ لیڈی۔ آسمہ جیلانی کو بھی آپ جانتے ہیں، آسمہ جہانگیر کے نام سے جو ہیں، یہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے قانون کے شعبے میں بہت اچھا کام کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور نام ناہیدہ محبوب الہی، اس نے بہت اچھا بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے کام کیا، تو کچھ خواتین ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے اپنے لیول پہ اور بطور قانون دان، اور یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو رہی ہیں۔ اور کنٹروورسی جہاں تک ہے، وہ کوئی بھی بات ہوگا، کوئی فرشتہ بھی آئے گا تو اس کی بھی کنٹروورسی یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ سینیورٹی کا پرنسپل پہلی دفعہ بریک نہیں ہوا، بلکہ جسٹس منیب کا دیکھیے کہ سندھ ہائی کورٹ سے انہیں لایا گیا، اور ان کو بھی وہ بھی کافی جونیئر تھے اور ان کو یہاں پہ ایلیویٹ کیا گیا، تو یہ کوئی پہلی دفعہ ہم پہ نہیں آیا کہ ایک خاتون کو بنایا گیا تو سینیورٹی کا پرنسپل بریک کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ کمپیٹنسی کی بات ہے، اور پھر ایک خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کوئی خاتون ملوث ہوتی ہے، یا اس میں انوالو ہوتی ہے یا اس کا کیس ہوتا ہے، یا وہ وکٹم ہوتی ہیں، یا وہ وکٹم ہوتی ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایک ایسا سیکٹ جو کہ کافی تعداد میں ہے، تو اس کے لیے بھی داد رسی کے لیے اس کو بھی ایک چہرہ نظر آئے کہ ایک خاتون ہے جو مجھے جب بھی مشکل ہوگی میں اس تک پہنچ سکتی ہوں۔ اچھا ایڈوکیٹ افشاں، جو مرد ججز حضرات ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو تو ہم مائی لارڈ کہتے ہیں، تو خاتون جج کو کیسے مخاطب کریں گے؟ خاتون کو بھی مائی لارڈ کہیں گے، میں تو نہیں سمجھتی کہ کچھ ہائی کورٹ میں میں نے سنا مائی لیڈی کہتے ہیں۔ مائی لیڈی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مائی لارڈ ہی کہیں، کیونکہ مائی لارڈ بیسیکلی آپ نائب ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، جج میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ وہ لیڈی ہے یا کوئی مرد ہے، تو اس میں مائی لارڈ ہی آپ کہیں گے، اور میں تو ظاہر ہے مائی لارڈ ہی کر کے ایڈریس کروں گی، اور اس میں مطلب خدا کا آپ نائب، آپ تو مائی لیڈی ویسے بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مائی لیڈی میں ویسے نہیں کہہ سکتی، تو وہ آپ
ایک اچھی بات آپ نے کی ہے. وہ تو پھر ویسے ہی مذاق میں آپ کہیں گے کہ مائی لیڈی, ادروائز تو مائی لارڈ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ خدا کا نائب ہے. جب خدا کے نائب اس سیٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو پھر مائی لارڈ ہی کہہ کے ہم بلائیں گے. اور بیسیکلی ہم اس وہ جو کرسی ہوتی ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور اس کو آنر کرتے ہیں اور اسی کو عزت دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جو مرد حضرات ہیں, پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے, متنازع فیصلے ہوئے, عدالتی قتل کا بھی الزام لگتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو, جو سپریم کورٹ نے پھانسی دی. بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ جیسے مرد حضرات نے یہ مانا کہ ان پہ دباؤ تھا. تو آپ کے خیال میں اس طرح کا سیاسی دباؤ اور دھمکیاں اور دھونس اور دھاندلی, یہ مرد حضرات جلدی دباؤ میں آتے ہیں یا خواتین جو ہے زیادہ دباؤ میں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں اس لیول پہ ایک جو خاتون پہنچتی ہے, میرا نہیں خیال کہ اسے دباؤ میں آنا چاہیے. اسے انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرنا چاہیے. اور اگر اس لیول پہ آ کے اگر خاتون دباؤ میں آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے گھر ہی بیٹھا رہنا چاہیے. اور اس لیول پہ آ کے تو آپ کو کسی دباؤ اور وداؤٹ اینی پریشر اور کوشن آپ کو اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہماری جسٹس عائشہ جو ہیں وہ اس قسم کے کسی دباؤ میں آئیں گی. اور متنازع فیصلے, آپ دیکھیں ہسٹری, یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تو ہسٹری آج سے شروع ہوگی. ہماری تو ہسٹری آج سے تاریخ شروع ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی. اب جو متنازع فیصلے ہوئے ہیں اس میں کم از کم یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم پر اس کا کوئی بار نہیں ہے, ہمارے کندھوں پہ کوئی بار نہیں ہے. وہ ہو گئے فیصلے, مرد حضرات نے کیے تو کیے. اب ہم دیکھتے ہیں, اب آپ دیکھیے گا, آئیے جائزہ لیجیے گا کہ خواتین کس طرح سے ڈیلیور کرتی ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہی فیصلے کریں گی اور عوام کی توقعات. یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ لاہور ہائی کورٹ بار کی پہلی خاتون سیکرٹری بھی رہی ہیں, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے جو وکلا برادری ہے یا جو جوڈیشری ہے, جو عدلیہ ہے, کیا اس میں مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ اپنے مرد ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کا عدلیہ اور وکالت کے پیشے میں پاکستان کے اندر کیسا ماحول ہے ان کے لیے؟ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جب میں ہائی کورٹ میں تھی تو وہاں مائک نہیں تھے, تو وہ ہماری آواز تھوڑی سی دب جاتی تھی. لیکن جب میں سپریم کورٹ میں آئی تو یہاں پہ مائک تھے, تو پھر ہماری کوئی آواز دبتی نہیں تھی, ہماری مائک پہ بڑی اچھی آواز جاتی تھی. تو اب کوئی وہ فرق نہیں ہے. ایک عورت بھی اسی طرح بحث کر سکتی ہے, اسی طرح اپنا کیس پٹ اپ کر سکتی ہے کورٹ کے سامنے. اور ادروائز کسی لائر کمیونٹی کی وجہ سے, ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں اپنے ذاتی اگر تجربے کی بات کروں تو مجھے ہمیشہ سپورٹ ہی رہی ہے. میں ان کو اپنے خلاف نہیں کہنا چاہتی کہ میں کوئی ایک لابی بنا کے خلاف ہو جاؤں. مرد حضرات کی سپورٹ اور کوآپریشن کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. ظاہر ہے سارا لا ان کے سلیوز پہ تھا, تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے, ججوں سے بھی سیکھا, مرد ججوں سے بھی سیکھا, مرد لائرز سے بھی سیکھا, اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ افشاں ظفر. پاکستان کی آج تاریخ بننے جا رہی ہیں, پہلی خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک خاتون جج ہی رہیں گی یا پاکستان کی تاریخ میں بطور جج بھی اپنا نام بنوا پائیں گی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.